लोग तो तारीख को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हक़ाइक़ कोई नहीं मिटा सकता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये सबसे पहले लड़कों में पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं और मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर पैगंबर का कलमा पढ़ने वाले हैं। इस एतबार से इनकी बड़ी मुनासबत है। फिर हज़रत अली जब बड़े हुए, सिद्दीक़ अकबर के साथ बड़ा ताल्लुक़ था, बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी मवद्दत थी, बड़ा याराना था, आना जाना था, मेल मुलाकात, बल्कि बड़ा एतमाद था, एक दूसरे के दिल में हमदर्दी का जज्बा भी रखते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को फिक्र लाहिक हुई कि हज़रत अली जवान आदमी हैं, इनकी शादी नहीं है, इनका रिश्ता कराना चाहिए। आप सोचें अगर दुश्मनी हो तो ऐसा जज्बा होता है? बोलते नहीं। तो हज़रत अली ने, हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को बुलाया और हज़रत साद को बुलाया और उनके सामने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अली जवान आदमी हैं, हज़रत अली की शादी नहीं है, इनका रिश्ता कराना चाहिए। उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं, अली का रिश्ता कहाँ कराएं? हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरे नज़दीक अली के लिए बेहतरीन रिश्ता पैगंबर की छोटी बेटी का है। अली नबी का कराबतदार है, चचा का बेटा है, मोमिन मुखलिस है, अच्छा जवान है, इसकी शादी पैगंबर के घर में कराते हैं। इन्होंने आपस में मशवरा कर लिया। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और हज़रत साद तीनों का मशवरा हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया मेरे दोस्तों मेरे साथ आओ, अली के पास चलते हैं, हज़रत अली को पैगंबर के घर में रिश्ते के लिए आमादा करते हैं। रास्ते में ये हज़रात चले, आपस में गुफ्तगू हो रही थी। हज़रत अबू बकर ने एक बड़ी कीमती बात कही है, वो तवज्जो नाल सुना है, बड़ी कीमती गल है, बड़ी कीमती बात, बड़ी कीमती बात। दुश्मन तो छुपाते हैं ना, हकीकत नहीं बताते। सिद्दीक़ अकबर ने रास्ते में इनको रोक कर फरमाया मेरी बात सुनो गौर से, जब हम जाएंगे हज़रत अली से बात करेंगे कि हम आपके लिए एक रिश्ता लाए हैं और आपको मशवरा देते हैं कि आप पैगंबर के घर में जाकर रिश्ते की दरख्वास्त करें, हुजूर करम नवाजी फरमाएंगे इस मामले में हज़रत अली को हमने आमादा करना है, हो सकता है कि वो आमादा ना हो। अगली बात सुने, बड़ी कीमती है, जिसको बाकर मजलसी ने जिलाउल उजून में लिखा है और भी कई किताबों में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया उमर मेरी बात गौर से सुनो, जब हम हजरत अली को पैगंबर के घर में रिश्ते के लिए आमादा करेंगे, हजरत अली अपनी गुर्बत का बहाना बनाएंगे, हजरत अली अपनी गुर्बत का उज़्र पेश करेंगे कि मैं गरीब आदमी हूं, मेरे पास शादी का खर्चा नहीं। अगर हजरत अली ये उज़्र पेश करें तो ये याद रखें हमने हजरत अली को तसल्ली देनी है, शादी करना तेरा काम है, शादी पर खर्चा करना हमारा काम है। अंदाजा करें इनकी दोस्ती देखें और मोहब्बत देखें और अबू बकर की वफादारी देखें। चुनाचे ये मशवरा करके हजरत अली के पास आए। लंबा हाल है, मैं वो नहीं सुनाता। हजरत अली से मुलाकात हो गई। हजरत बाहर अपने काम काज में थे, ज़मीन को पानी वगैरह लगा रहे थे। मुलाकात की, हजरत अली ने पूछा कैसे आना हुआ। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने, हजरत उमर ने फरमाया अली आप हमारे अजीज़ हैं, हमें आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप जवान आदमी हैं, आप शादी नहीं करते, शादी करें। उन्होंने फरमाया शादी तो मैं करता हूँ लेकिन कहाँ से रिश्ता तलब करूँ, मुझे रिश्ता कौन देगा। हजरत अबू बकर हजरत उमर ने फरमाया हम आपके लिए एक रिश्ते का इंतखाब करके लाए हैं, आप नबी के कराबतदार हैं, आप नबी के चचा के बेटे हैं, आप ईमानदार भी हैं, नबी के पैरोकार भी हैं। हजरत पैगंबर की छोटी बेटी, प्यारे नबी की चौथी बेटी हजरत फातिमा मौजूद है, आप जाकर रिश्ता तलब करें, हुजूर करम नवाजी फरमाएंगे। अबू बकर पर एतराज करने वालों जरा अबू बकर का किरदार देखो, अबू बकर की मेहनत देखो, अबू बकर का इखलास देखो, अबू बकर का खैर खाही का जज्बा देखो। हजरत अली ने वही बात कह दी जो अबू बकर को खदशा था। हजरत अली अर्ज करते हैं प्यारे दोस्तों तुमने बड़ी अच्छी बात कही है, मैं भी चाहता हूं मैं रिश्ता मांगूं, लेकिन मैंने आज तक रिश्ता इसलिए नहीं मांगा कि गुर्बत की वजह से मुझे आर महसूस होती थी, मैं शर्म महसूस करता था, फक्र फाका है, मैं रिश्ता कैसे मांगूं, किससे मांगूं, मुझे कोई दे या ना दे। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया अली आप जाकर दरख्वास्त करें, अगर पैगंबर मेहरबानी फरमाए शादी करना तेरा काम है, तेरी शादी पर खर्चा करना मेरा काम है।
اس سے اندازہ کریں ابو بکر اور علی کی دوستی پرانی تھی یا نہیں، محبت تھی یا نہیں، دوستی تھی یا نہیں، ہمدردی تھی یا نہیں، خیر خواہی کا جذبہ تھا یا نہیں۔ اسی پر بس نہیں، بڑا لمبا حال ہے۔ چنانچہ حضرت علی ان کے کہنے پر بارگاہ نبوت میں تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں بڑی ادب سے، بڑے انداز سے اپنی عرضی پیش کر دی۔ آپ نے پوچھا یہ مشورہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ، مشورہ مجھے ابو بکر عمر نے دیا ہے۔ آپ نے تبسم فرمایا بیٹھو، میں گھر جاتا ہوں اور جا کر مشورہ کرتا ہوں۔ آپ گھر تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کو بلایا۔ سیدہ نے جب دیکھا ابا جی تشریف لائے ہیں، چارپائی پر بٹھایا، آپ نے پانی طلب کیا، سیدہ پانی لے آئیں اور اپنے ابا جی کو وضو کرایا۔ کیا کرایا؟ بولتے نہیں ہو؟ وہ وضو بھی لکھا ہے کتابوں میں، شیخ توسی نے امالی میں بھی لکھا ہے کہ سیدہ نے اپنے ابا جی کو وضو کرایا، ہاتھ دھلائے، چہرہ دھلایا، بازو دھلائے، آپ علیہ السلام نے سر کا مسح فرمایا، پیغمبر علیہ السلام اپنے پاؤں کو دھونے لگے۔ سیدہ نے عرض کی ابا جی آپ تشریف رکھیں، میں خدمت کروں گی اور آپ کے پاؤں میں دھلاؤں گی۔ آپ بات نہیں سمجھے میں نے کیا کہا ہے؟ تساں ختم ہو سارے بندے، تھوڑے نال تہوں رلے ودے جو تھوڑا مذہب سچا ہے، باقی تساں ہو ختم۔ سیدہ نے ابا جی کے وضو میں پاؤں بلیندے نیوے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا، او بولو یار۔ سیدہ نے ابا جی کے وضو میں پاؤں، زور سے معلوم ہوا کہ بی بی فاطمہ بھی وضو میں پاؤں کو دھوتی تھی۔ جو وضو میں پاؤں نہ دھوئے اس کا وضو ہوتا، زور سے، اس کا وضو ہوتا۔ پاؤں دھونا فرض ہے، جو پاؤں نہیں دھوئے گا اس کا وضو نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے وضو فرمایا، بات رکھی، سیدہ نے ادب سے سر جھکایا، آپ علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے اور آ کر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو خوشخبری سنا دی کہ ہمارا مشورہ ہو گیا ہے، آپ شادی کی تیاری کریں، میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے، چلے گئے، تیاری کرنے لگے اور تیاری کر کے واپس آنے لگے۔ ادھر پیغمبر یہاں سے نکلے، شادی کا دن آیا، آپ نے حضرت انس کو بلایا، جلدی جاؤ، فدعوا لی ابا بکر و عمر و عثمان، ابو بکر عمر عثمان کو بلاؤ، یہ نہ آئیں تو ہماری شادی سجتی نہیں ہے۔ ادھر حضرت انس دوڑ گئے حضرت ابو بکر عمر کو بلانے، اور حضرت علی فرماتے ہیں شادی کے دن ادھر سے میں تیاری کر کے راستے میں آیا تو مجھے ابو بکر عمر مل گئے۔ کہاں حضرت؟ انہوں نے فرمایا آج شادی ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، مبارک ہو۔ تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں بڑے خوش ہوئے، بڑے مسرور ہوئے اس بات کو سن کر کہ علی کا رشتہ طے ہو گیا، آج شادی ہو رہی ہے۔ ادھر حضرت انس نے جا کر ابو بکر کا دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے کہا ابو بکر تو چلے گئے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار میں۔ وہ واپس آئے تو حضرت علی، ابو بکر، عمر اور پاک پیغمبر سارے مسجد میں جمع ہو گئے۔ علی ابن عیسیٰ اربلی کشف الغمہ میں لکھتا ہے نبی علیہ السلام نے سب کو بٹھایا، صدیق اکبر حاضر ہو گئے، یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ آپ نے ہمیں طلب فرمایا، آپ نے فرمایا صدیق امرنی ربی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ علی سے کر دیا، میں نکاح کا خطبہ پڑھاتا ہوں، فإنی اشہدکم انی قد زوجت فاطمہ من علی، میں نے خطبہ پڑھا، تم میری بیٹی کے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ اب اگر ابو بکر عمر مومن نہیں، نکاح ہوگا؟ بولو یار۔ بعض لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ منافق تھے، آپ نے جو نکاح کیا ہوا ہے آپ کے نکاح کے گواہ منافق ہیں، تو حضرت علی کے نکاح کے گواہ کیسے منافق ہیں؟ تو نکاح کیسے صحیح ہوگا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ مخلص تھے، مومن تھے، پیغمبر کے فرمان سے، حضرت علی کے ارشاد سے ان پر ان کا حضرات کا بڑا اعتماد تھا، اس لیے پیغمبر نے ان کو اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنایا۔ اور مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت علی کا کئی مرتبہ رشتہ صدیق نے کروایا، کئی مرتبہ۔ یہ تو آپ کو نہیں بتاتے نا،
یہ صرف میں بتاؤں گا آپ کو، توسوی بتاتے ہیں کہ کتنے رشتے ہوئے۔ ایک مال غنیمت میں ایک لڑکی آئی، اس کا نام تھا خولہ، صدیق اکبر نے وہ بھی علی کو عطا کی، اسی سے آپ کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد ابن حنفیہ ہے۔ ایک اور مارکے میں ایک اور خاتون آئی، اس کا نام ہے بی بی صاحبہ، کیا نام تھا؟ اسے ام حبیب بھی کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ بی بی صاحبہ بھی حضرت علی کو عطا کی، اور اس سے حضرت علی کے دو بچے پیدا ہوئے، ایک بیٹی ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام انہوں نے رکھا رقیہ، اور بیٹے کا نام رکھا انہوں نے عمر۔ کیا نام رکھا؟ بولتے نہیں ہو؟ کیا نام رکھا؟ بلکہ تاریخ کی اوراق گواہ ہیں، حضرت علی کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، حضرت حسن کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، حضرت حسین کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، زین العابدین کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام بھی عمر تھا۔ میرے پیارے دوستو، دشمنوں کے نام پر نام کون رکھتا ہے؟ ہر آدمی عقیدت کی جگہ سے نام لیتا ہے، محبت والوں جگہ سے نام لیتا ہے، بزرگوں کے نام پر نام رکھتا ہے۔ علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، علی کے بیٹے کا نام عمر، علی کے بیٹے کا نام عثمان۔ اس سے ثابت ہو گیا ابو بکر بھی سچا، عمر بھی سچا، عثمان بھی سچا۔ ایک آدمی نے مجھے خط لکھا کہ نام ایسے ہوتے رہتے ہیں، میں کہ ہوتے رہتے ہیں تو تم اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لو، پتہ چل جائے گا۔ نام ایسے نہیں ہوتے دوستو، نام تو بزرگوں کے ناموں پر ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے ناموں پر ہوتے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان سے حضرت علی کو بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی۔ حضرت علی سے 80 سے زیادہ سندوں سے یہ روایت مروی ہے، تمام کتب میں فریقین میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر ثم عمر، نبی کے بعد بہترین جوان ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ چلو بھائی، ہماری بات نہ مانو، علی کی بات تو مان لو۔ حضرت علی کی سیرت تو اپنائیں گے یا نہیں؟ زور سے نہیں بولتے؟ اور ابھی ایک ساتھی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کا امام، آپ کا جو ہے امام ہے اور امیر ہے، امیر معاویہ، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہی خیال ہے جو حسن حسین کا خیال ہے۔ پھر کہنے لگا یزید کے بارے میں؟ میں نے کہا یزید کے بارے میں بھی ہمارا وہی خیال ہے جو حضرت امام حسین کا خیال ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہم حضرت حسین کی تابعداری کر رہے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ہماری دونوں آنکھیں روشن ہیں، صحابہ والی آنکھ بھی روشن ہے اور اہل بیت والی آنکھ بھی۔ جلدی نہیں بولتے۔ حضرت امام حسن نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، حضرت امام حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کی، حضرت امیر معاویہ نے حضرت امام حسن کو 3 لاکھ روپے درہم میں دیے۔ حضرت امام حسن نے قبول فرمائے۔ اگر امام حسن لیتا ہے، قبول کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، آپ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، امام حسن پر دنیا بہت ساری ناراض ہے، اس لیے ان کا نام بھی نہیں لیتے، ان کی شہادت بھی بیان نہیں کرتے، بلکہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ حضرت امام حسن کی شہادت کس مہینے میں ہوئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کسی اتنا چھپایا ہے اس کو۔ حالانکہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اسی طرح نبی کے نواسے ہیں جیسے امام حسین نواسے ہیں، جس طرح حسین جنتی ہے امام حسن بھی۔ زور سے نہیں بولتے؟ تو اس اعتبار سے ان حضرات نے امیر معاویہ کو تسلیم کیا، ہم بھی حضرت معاویہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ کریں گے یا نہیں؟ اس حوالے سے میرا مختصر رسالہ آیا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں آئی ہوئی ہیں۔ یہ مقام امیر معاویہ 3 دفعہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو امید ہے اشکالات رفع ہو جائیں گے، حقیقت آشکارا ہو جائے گی۔ باقی ہمارا یزید سے تعلق نہیں ہے، خاندان میں اچھے برے لوگ ہوتے رہتے ہیں، اچھے کے گھر میں برا، برے کے گھر میں اچھا۔ ہم یزید کی حمایت نہیں کرتے، یزید سے بہت ساری کوتاہیاں ہو گئیں۔ ہم حضرت حسین کو سچا سمجھتے ہیں، حسین کو جنتی سمجھتے ہیں، حسین کو جنتی جوانوں کو سردار سمجھتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے۔ باقی ایک بڑا اشکال آج کل لوگوں کا جو مبلغ علم ہے وہ نیٹ ہے، موبائل نیٹ۔ میں آپ کو بتا دوں یہ اکثر جھوٹ ہے، اس سے بچیں آپ۔ جھوٹی باتیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ ایک جھوٹ یہ بھی چھوڑا ہے کہ نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو ان کا سن پیدائش بتاؤ، سن وفات بتاؤ، ان کی شادیاں کیسے ہوئی ہیں، تو انہیں بتا دو کہ بھئی ہمارے عقیدے کی بنیاد وہ حساب نہیں ہے، عقیدے کی بنیاد کوئی سن نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد کوئی ریاضی نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد الجبرا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کی بنیاد اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کی نص سے قطعی ہے
या अय्युहन नबिय्यो कुल्ले अज़वाजिक व बनातिक, कुरान ने कहा पैगंबर की बेटियां चार। कितनी? जोर से नहीं बोलते। पैगंबर की बेटियां, अल्लाह के कुरान में पैगंबर की बेटियां चार, और खुद पैगंबर के फरमान में पैगंबर की बेटियां चार, हदीस में पैगंबर की बेटियां चार, सीरत में पैगंबर की बेटियां चार, तारीख में पैगंबर की बेटियां चार, सुन्नी किताबों में पैगंबर की बेटियां चार, शिया किताबों में पैगंबर की बेटियां चार, काफी में नबी की बेटियां चार, साफी में नबी की बेटियां चार, शाफी में नबी की बेटियां चार, मुंतहल माल में नबी की बेटियां चार, तारीखुल अइम्मा में नबी की बेटियां चार, अल इरशाद में पैगंबर की बेटियां चार, तनकीहुल मकाल में पैगंबर की बेटियां चार, चारों बीबियों की अम्मा खदीजतुल कुबरा, बाबा मोहम्मद मुस्तफा। उस हवाले से ये कैलेंडर भी नया आया हुआ है, ये भी मिल जाएगा। इसमें मैंने सन भी एहतियातन लिख दिए हैं, शायद उससे किसी को तसल्ली हो जाए। वैसे हमारे अकीदे की बुनियाद नहीं है, हमारे अकीदे की बुनियाद अल्लाह का कुरान है या पैगंबर की जुबान है। बात समझ आ रही है? जरूर लगाएं अपने घर में, मस्जिद में, दुकान में, मकान में, ताकि सही अकायद का प्रचार हो और इससे बरकत भी हासिल होगी। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे इस सारे इज्तिमा को कबूल फरमाकर सारी दुनिया में हिदायत